دین وائبز، دین کی آواز۔ السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإنی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی شان کریم دیکھیے کہ مومن ایک دن میں جو اعمال کرتا ہے ان میں ہر عمل ایسا ہے کہ جس پر اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کے عنوان ہے کہ وضو اور نماز کے دوران کتنی مرتبہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک موٹی سی بات یہ سمجھ لیجیے کہ جو بندہ پاکیزہ رہنے کی عادت ڈال لے، جب اس پر غسل فرض ہو تو جلدی غسل کر لے، اور باوضو اس کو رہنے کی عادت ہو تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض چیزوں کا تعلق انسان کی عادت سے ہوتا ہے۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ باوضو ہی رہتے ہیں، اس کے کئی فائدے۔ ایک تو نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، جیسے ہی نماز کا وقت ہوا فوراً مصلی پہ آئے اور نماز پڑھ لی۔ کئی عورتیں صرف اس وجہ سے نماز قضا کر بیٹھتی ہیں کہ کام میں لگی ہوتی ہیں، سوچتی ہیں بس ابھی وضو کرتی ہوں، اور پھر جب وقت تھوڑا ہوتا ہے تو شیطان ایسا کام میں محسوس کرتا ہے کہ جب نماز کے لیے سوچتی ہیں تو وقت ہی نکل کے پڑتا ہے۔ تو ایک عادت یہ بنا لیں کہ ہر وقت باوضو رہیں، جب وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں ایک ایسے خاندان کو دیکھنے کا موقع ملا جو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھرانے میں 6-7 سال سے اوپر کوئی بھی آپ کو بچہ، بچی، مرد، عورت نظر آئے گا تو آپ اس کو ہمیشہ باوضو دیکھیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو تربیت ہی ایسی دیتے ہیں کہ بچوں تم نے باوضو زندگی گزاری ہے، تو ہر وقت باوضو۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ تو ان لوگوں کو پھر باوضو ہی موت آتی ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب روح نکالی جائے تو انسان باوضو، تو عادت ہی بنا لیں باوضو رہنے کی۔ جیسے بے وضو رہنا یہ بھی تو عادت ہے نا، کہ انسان نے غفلت اپنائی ہوتی ہے اور بے وضو رہتا ہے۔ تو جو لوگ باوضو رہتے ہیں ان کو کئی نیکیاں خود بخود ملتی رہتی ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، ابو ایوب انصاری اللہ عنہ راوی ہیں، نبی اسلام نے فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ واداء الامانات کفارۃ لما بینہا، کہ 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ اور امانت کا ادا کرنا
یہ درمیانی وقفہ کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما اداء الامانہ، امانت سے کیا مراد ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الغسل من الجنابۃ فإن تحت كل شعرۃ جنابۃ، کہ جنابت کا غسل کرنا اس لیے کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب انسان پر غسل فرض ہو اور وہ جلدی سے غسل کر لے تو یہ غسل کرنا اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان گناہ معاف، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کی بخشش کے لیے گویا بہانے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے کہ جو آدمی اچھے انداز سے وضو کرے، جیسے مصنون دعائیں ہیں وہ بھی پڑھے، تو اس کا یہ اچھے طریقے سے وضو کرنا یکفر اللہ بہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ وتبقى صلاتہ لہ نافلہ، اور وضو کے بعد جو نماز پڑھتا ہے وہ مزید انعام کے طور پر نماز ہو جاتی ہے۔ اب سوچیں کہ وضو تو کیا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ وضو پر ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں اور نماز کے ثواب کو باقی رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ جو آدمی اچھے طریقے سے وضو کرے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ غفر لہ ما بین الوضوءین، تو دو وضو کے درمیان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو وضو سے لے کے وضو تک کے درمیان کے گناہ معاف، اگر انسان وضو کرے اور یہ دعا بھی پڑھ لے، اور اگر وضو کے بعد 2 رکعت صلاۃ تحیۃ الوضو پڑھ لے تو حدیث پاک میں ہے کہ کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، کوئی چیز لازم تو نہیں ہے اللہ پر، مگر بات کی تاکید کی خاطر یہ الفاظ بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب وضو اہتمام سے کرنا، پھر دعا پڑھنا اور اس کے بعد نماز کو ادا کرنا، ان 3 کاموں سے کرنے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اگر باوضو سونے کی عادت ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا الا بات معه في شعاره ملک۔ تم اپنے جسموں کو پاک رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھے گا، یعنی جسم پاک رہیں گے تو تمہارے نام اعمال گناہوں سے پاک رہیں گے، کیونکہ جب بندہ باوضو رات گزارے گا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ رات گزارتا ہے، اور رات کی جس گھڑی میں بھی بندہ کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے کیونکہ اس نے باوضو رات گزاری، یعنی وضو کر کے سویا
تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ تو معلوم ہوا کہ باوضو رہنا، وضو کے بعد دعا پڑھنا، نماز پڑھنا، حتیٰ کہ وضو کے ساتھ ہی سو جانا، یہ سارے کے سارے اعمال انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور جو آدمی 5 نمازوں کا اہتمام کرے تو حدیث پاک میں ہے فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ كُلَّمَا عَمِلَ خَطِيئَةً فَدَعَا فَاسْتَغْفَرَ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، کہ جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، 5 نمازیں پڑھنے والے بندے کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ اس کی مثال حدیث پاک میں یوں دی گئی کہ ایک آدمی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گی؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر تو میل نہیں رہ سکتی۔ فرمایا اسی طرح جو بندہ 5 نمازیں اہتمام سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے وضو کر کے نماز پڑھنا، اس دوران ہر عمل پر گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ پھر اگلی بات کہ اگر کوئی بندہ اذان دے بلند آواز سے تو اللہ تعالیٰ اذان دینے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اذان دیتا ہے جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے تو تمام جاندار اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب عورتیں اذان کو نہیں دے سکتی، مگر جو کام خصوصاً مردوں کے ہوتے ہیں عورتوں کو بنفیے اجر مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مرد مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جو اجر ان کو وہاں ملے گا عورت کو گھر میں نماز پڑھ لینے پر وہی اجر مل جائے گا۔ تو اذان دینے پر انسان کے گناہ معاف۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آدمی اگر جنگل میں اذان دے تو اس کے گناہ معاف، اور جو آدمی اذان پڑھ کر فارغ ہو اور پھر یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ یہ جتنی دعائیں ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ کتابچے کی شکل میں لکھ کر آپ کو پہنچائیں تاکہ آپ سکون کے ساتھ ان کو یاد کریں اور ان کو اپنے اپنے اوقات پر پڑھ لیں۔ اور ایک یہ بھی خیال دل میں آ رہا ہے کہ ہم صبح تہجد سے لے کر رات تک جتنے اعمال انسان دن میں کرتا ہے اور ان پر گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے، ان کی تعداد بھی گنیں کہ ایک دن میں یوں لگتا ہے کہ درجنوں کے حساب سے ایسے عمل انسان کر سکتا ہے جس پر کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت کی طرف سے اس طرح رحمت ہے تو کیوں نہ انسان زندگی کی ترتیب ہی ایسی بنائے کہ دن میں ایسے اعمال کرے کہ اس کے گناہ معاف ہی کر دیے جائیں۔ تو پروردگار عالم
اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ نماز اپنے وقت پر پڑھے اس کے گناہ معاف۔ پھر اس کے بعد فجر سے کام شروع ہوا تو جو آدمی اشراق کی نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ نماز کے لیے نکلے اور پھر دعا پڑھ لے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من خرج من بیتہ الی الصلاۃ، جو گھر سے نکلا نماز پڑھنے کے لیے، فقال پھر اس نے یہ دعا پڑھی اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشای ھذا الیک فإنی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رئاء ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك۔ تو ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالی رحمت کی نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اتنی خوبصورت یہ دعا ہے کہ جو انسان پڑھ لے تو اللہ تعالی رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، پیار سے دیکھتے ہیں، اور 70,000 فرشتے اس دعا مانگنے پر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آج عورت ہر وہ کام کرنے کو تیار ہے کہ جس کام کے کرنے پر خاوند اس کو پیار کی نظر سے دیکھے۔ اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کے یہ سوچ لیں کہ اگر اس آیت کو پڑھنے سے، اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ جی چاہتا ہے اس دعا کو انسان یاد کرے اور کبھی زندگی میں قضا نہ ہونے دے، تاکہ ہر روز بار بار اس کو پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف پیار کی نظر سے دیکھیں اور 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ مرد گھر سے نکل کے جاتے گے مسجد میں اور پڑھیں گے تو ان کے لیے، اور عورت نے جہاں سے وضو کیا جب وہاں سے مصلی کی طرف چلی راستے میں پڑھ لے گی تو اس کو یہ فضیلت خود نصیب ہو جائے گی۔ تو آپ اپنے دل میں یوں سوچیں کہ میں وضو کروں گی اور وضو کر کے یہ دعا پڑھوں گی تو اس دعا کے بعد 70,000 فرشتے بھی مغفرت کی دعا کریں گے اور اللہ رب العزت کی مجھے پیار کی نظر سے دیکھیں گے، رحمت کی محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ تو انسان کے لیے یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کامل وضو کرتا ہے پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور مسجد میں نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی غفر اللہ لہ ذنوبہ، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس عمل سے اس بندے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ وضو کرنے سے لے کے نماز پڑھنے تک کتنی بار اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور جو مرد حضرات صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور صف میں کوئی خالی جگہ ہو تو ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سد فرجتن فی الصف غفر لہ، جو بندہ صف کے اندر خالی جگہ کو پر کر دیتا ہے اس عمل پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
اب دیکھیں خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے چند قدم ہی اٹھانے پڑتے ہیں نا کہ پچھلی صف میں کھڑا ہے اگلی صف میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ان احادیث مبارکہ کو پڑھنے سے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ایک بہانے بنائے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے۔ بھئی تم 2 قدم آگے بڑھ کے جگہ کو پر کر دو کہ گناہ معاف کر دیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے والضالین کے بعد، تو اس وقت اگر مقتدی بھی آمین کہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اب جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سنیے حدیث مبارکہ، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا اذا قال احدکم آمین، جب تم میں سے کوئی آمین کہے، وقالت الملائکۃ فی السماء آمین، اور ملائکہ آسمان میں آمین کہتے ہیں، فقط احداہم الاخری، یعنی جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ اکٹھی ہو گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بخاری کی بھی روایت ہے اور مسلم شریف کی بھی۔ اب اس سے یہ مراد نہیں کہ آمین اونچی آواز سے کہنا، ہاں آمین پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد آمین ہی نہیں پڑھتے، تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جو آدمی فاتحہ مکمل کرے اور پھر اس کے بعد آمین بھی پڑھے تو فرشتوں کی آمین کے ساتھ یہ آمین ملی تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اسی طرح جب ایمان کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا، تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، ربنا لک الحمد کہنے پر بھی اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آمین پر بھی گناہ معاف اور ربنا لک الحمد یہ کہنے پر بھی انسان کے گناہ معاف۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اتنے جوش میں ہوتی ہے، بندہ یہ کام کرے تو بھی گناہ معاف کر دیں گے، یہ کرے گا تو بھی گناہ معاف کر دیں گے، 5 وقت نماز صحیح وقت پہ ادا کرے گا تو ہر نماز کے بعد جو گناہ ہوگا اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ معافی کی ایک لائن لگا دی اللہ رب العزت نے۔ ایسے لگتا ہے کہ جو بندہ تھوڑا سا متوجہ ہو جائے، اللہ رب العزت اتنا گناہوں کو معاف کرتے ہیں کہ شاید اس کے گناہ پیچھے کوئی بچیں گے ہی نہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ سجدہ کرے، من قال وهو ساجد 3 مرات، جو بندہ یہ دعا پڑھے اور وہ سجدے میں ہو 3 مرتبہ رب اغفر لی لم یرفع حتی یغفر لہ، وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا پائے گا اس سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ سجدے میں رب اغفر لی کہا تو سجدے میں سر اٹھانے سے پہلے ہی اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وہ کتنا پروردگار کریم ہے کہ اللہم اغفر لی کے کہنے پر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایسے وہ اعمال جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان اعمال کو چاہیے کہ ہم باقاعدگی سے کریں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، سبحان اللہ۔ یہ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، فرمایا ما من رجل یستیقظ من اللیل فیوقظ امرأته
جو آدمی تہجد میں اٹھے اور اپنی بیوی کو تہجد میں اٹھائے، فَإِنْ غَلَبَهَا النَّوْمُ، اگر بیوی پر نیند غالب ہے، نَادَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، تو پانی کا چھینٹا اس کے منہ پہ ڈالے، حتیٰ کہ فَيَقُومَانِ فِي بَيْتِهِمَا، وہ دونوں تہجد کے لیے کھڑے ہو جائیں، فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ، پھر وہ اللہ کو یاد کریں رات کا کچھ حصہ، یعنی تہجد کی نماز پڑھیں، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا، اللہ ان دونوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب یہ دونوں کے لیے ہے، چاہے خاوند بیوی کو جگائے یا بیوی خاوند کو جگائے۔ یہ کتنا خوبصورت عمل ہے، تہجد کے لیے اٹھنا، خاوند کا بیوی کو جگانا، بیوی کا خاوند کو جگانا، اور دونوں کا مل کر تہجد کی نماز پڑھنا۔ اس پر اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ میاں بیوی جو تہجد کے وقت میں اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تہجد کے وقت جگاتے ہیں اور اپنے نامے اعمال کو گناہوں سے پاک کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے تہجد سے گناہ معاف ہونے لگے، وضو کے وقت گناہ معاف، وضو کے بعد دعا پڑھنے پر گناہ معاف، وضو کر کے مصلی کی طرف چلتے ہوئے دعا پڑھ لی تو گناہ معاف، پھر تحیۃ الوضو پڑھ لیا تو گناہ معاف، اور فجر کی نماز پڑھ لی تو گناہ معاف، پھر اشراق کی نماز پڑھنے پر گناہ معاف۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، یعنی جب سورج 1 نیزہ کے قریب بلند ہو جاتا ہے تو اس وقت 2 رکعت نفل پڑھنے، اس کو اشراق کے نفل کہتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ غفر لہ خطایاہ وَإِن كَانَتْ أَكْثَرَ مِن زَبَدِ الْبَحْرِ، یہ الفاظ حدیث پاک کے ابو داؤد شریف روایت ہے کہ 2 رکعت اشراق پڑھنے پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے ہی زیادہ گناہ ہو۔ اس میں ایک مسئلہ بھی سن لیجیے کہ اگر عورتوں کو کوئی مجبوری ہے، کام ہے، مثلا خود تو نماز پڑھ لی، بچوں کو جگانا ہے، خاوند کو جگانا ہے، اور کوئی کام کرنے ہیں، تو بھلے وہ مصلی سے اٹھ جائے اور وہ کام کرتی رہے، لیکن جب اشراق کا وقت ہو جائے اس وقت وہ اشراق پڑھ لے، امید کرتے ہیں اللہ اس کے بھی گناہوں کو اسی طرح معاف فرمائیں گے۔ تو اشراق کی نماز کی 2 رکعت ان کو نہ چھوڑا کریں، ان کے پڑھنے سے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور جب سورج ذرا زیادہ اونچا ہو جائے، جس کو کہتے ہیں 9-10 بجے کا وقت، اس وقت اگر 2 رکعت پڑھیں تو اس کو نماز چاشت یا صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے غفرت لہ ذنوبہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو اشراق پر بھی گناہ معاف اور چاشت کی نماز پڑھنے پر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اتنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں، تو کہنے کو تو یہ ہے نفلی نمازیں، لیکن جب انسان کے اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں تو مومن کو چاہیے کہ ان نمازوں کا اس طرح اہتمام کرے جس طرح عوام الناس 5 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے 5 نمازیں ہیں، جو مغفرت کے طلبگار ہو ان کے لیے تو زیادہ نمازیں ہوتی ہیں، تہجد کی بھی پابندی، اشراق کی بھی پابندی، چاشت کی بھی پابندی، ان نمازوں کی پابندی سے گناہ معاف۔ اور پھر دیکھیے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتیں تو سب عورتیں پڑھتی ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی اسلام نے فرمایا من صلی قبل الظہر 4،
جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھی غفر اللہ ذنوبہ یومہ ذالک، تو اللہ رب العزت اس دن کے جتنے بھی گناہ تھے ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اگلی بات سنیے کہ جس بندے نے عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھی، حالانکہ وہ ہوتی تو غیر مؤکدہ ہیں، آپشنل ہیں، لیکن اگر کسی کو مغفرت کی طلب ہے تو وہ تو پڑھے گا نا۔ تو حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ لا تزال امتی یصلون هذه الاربع رکعات، کہ میری امت جب تک یہ 4 رکعتیں پڑھتی رہے گی قبل العصر، عصر سے پہلے، حتی تمشی علی الارض مغفورا لها حقا، فرماتے ہیں کہ وہ زمین پر اس حال میں چلے گی کہ یقیناً اس کو مغفرت کی جا چکی ہوگی۔ تو عصر سے پہلے کی 4 رکعتوں پر اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کی گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اگر عصر کی 4 رکعت پڑھنے پر اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ پھر دیکھیے مغرب اور عشاء کے درمیان 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الاوابین، اوابین کی نماز۔ عمار بن یاسر اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال فرمانے لگے، رأیت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کو دیکھا، یصلی بعد المغرب 6 رکعات، کہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صلی بعد المغرب 6 رکعات، کہ جو بندہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھ لے، غفرت لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو اشراق پر بھی یہی بشارت، چاشت پر بھی یہی بشارت، اور اوابین کے پڑھنے پر بھی یہی بشارت۔ تو جب اتنی بشارت ہے تو پھر ان نمازوں کو تو بہت اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان نمازوں کے پڑھنے پر شیطان آ کے ذہن میں ڈالتا ہے، فلاں کام فلاں انتظار میں ہے، فلاں انتظار میں ہے، حالانکہ پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں تو ان کے کام لیٹ بھی نہیں ہوتے۔ تو جب مغفرت اتنی زیادہ ہے گناہوں کی تو ان نماز کو کیوں چھوڑے انسان؟ تو فجر جس طرح پڑھی اسی طرح اشراق بھی پڑھے، پھر چاشت بھی پڑھے، پھر مغرب اور عشاء کے درمیان 6 رکعتیں بھی پڑھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتا ہے، پورے دن کے درمیان اس نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ان سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ اوابین کی نماز تو سارے دن کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس کی اور زیادہ پابندی کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف کرے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ظہر اور عصر کے درمیان عبادت کرے یا مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کرے، غفر لہ، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وشفع لہ ملکان، اور اس کے لیے قیامت کے دن 2 فرشتے مغفرت کی شفاعت بھی کریں گے۔ تو دیکھیے اگر اس دوران عبادت کا موقع مل جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور قیامت کے دن مستقل اس کی شفاعت فرشتے کریں گے۔ اب کون عورت ہے کہ جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ قیامت کے دن مجھے قرآن کی شفاعت ملے، فرشتوں کی شفاعت ملے، نبی اسلام کی شفاعت ملے؟ تو ان کے ذریعے سے انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اب آج کل جو آپ رمضان مبارک میں تراویح پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں حدیث مبارکہ سن لیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان کی رات میں اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اجر و انعام کے شوق میں نماز پڑھتا ہے، اس کے پچھلے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اہتمام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے جو باقی دن ہیں ان میں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک صلاۃ التسبیح ہے، یہ نبی علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے چچا جان، ہو سکے تو ہر دن میں یہ نماز پڑھیں، مشکل ہو تو جمعہ کے دن پڑھ لیں، مشکل ہو تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اور بھی مشکل ہو تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اور پھر اخیر پر فرمایا کہ یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک ہی مرتبہ یہ نماز پڑھ لیں، اتنا اجر ہے اس نماز کا۔ ہمارے بعض بزرگ تو روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ تہجد کے وقت صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا کہ ہر روز صلاۃ التسبیح پڑھنا ان کا معمول ہوتا تھا، کوئی دن ان کا صلاۃ التسبیح کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ تو اب دیکھیے، پڑھنے والے اس کو روزانہ پڑھتے ہیں، ہم چلو جمعہ کے دن ہی پڑھ لیں، اور جو روزانہ پڑھ سکیں تو ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے واقعی اتنی بخشش کے معاملے کیے ہیں کہ جو انسان ان اعمال کو کرے لگتا ہے کہ اس کے ذمے تو کوئی گناہ رہ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر انسان کو اللہ تعالیٰ موقع دیں تو وہ تہجد سے لے کے رات تک ان تمام اعمال کو کرے تو یوں لگتا ہے کہ سوتے وقت اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے سوا اور کچھ ہوگا ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں اور پھر اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ایسے ان کے نامہ اعمال ہوتے ہیں کہ ان کے عمل کو دیکھ کے اللہ کو خوشی ہوتی ہے، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن اس حال میں جائیں گے کہ ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، یہ موتیوں کے، یہ خوشبو کے ٹیلوں پر ہوں گے، اور ان کے لیے قیامت کا دن 2 رکعت نفل پڑھنے کے بقدر ہوگا، حالانکہ باقی لوگوں کے لیے تو ہزاروں سال کا ہوگا قیامت کا دن، لیکن ان نیک لوگوں کے لیے 2 رکعت فجر کی سنت کے برابر ہوگا، اور یہ خوشبوؤں کے ٹیلوں پہ سیر کریں گے۔ لوگ جب اپنے حساب سے فارغ ہوں گے تب ان کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں جاؤ، اور یہ لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے خوش نصیبی کی زندگی کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کو سیدھا جنت کا راستہ دکھایا جائے، خود بھی جنت جائے اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کے جائے۔ اس طرح جو انسان نیکی کی زندگی گزارے گا اور اللہ رب العزت کو راضی کرے گا تو اس زندگی کے اوپر انسان کے آفرین ہے۔ ایسی نیکوکاری کی زندگی ہمیں آج بنا لینی چاہیے۔ جو عورتیں پہلے سے اس ترتیب کی زندگی گزار رہی ہیں کہ 9 نمازیں پڑھتی ہیں، 5 فرض نمازیں، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، عوامین کی نماز، تہجد کی نماز، وہ بہت خوش نصیب عورتیں ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ اپنے جامعہ میں یہ اعلان کیا کہ جو بچیاں روزانہ 9 نمازیں پڑھیں گی
تو ان کا ہم ریکارڈ رکھیں گے اور سال کے آخر پر ان کو انعام دیں گے۔ تو الحمدللہ ایک سال کے اندر جامعہ میں سے 32 لڑکیاں ایسی تھیں کہ جن کی معلمات نے رپورٹ پیش کی کہ پورے سال میں ان کی 9 نمازوں میں سے ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یعنی ایک تو وہ دن ہوتے ہیں جب عورت نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، وہ تو اللہ ہی کی طرف سے معاف ہے۔ جب پڑھنی ہوتی ہے اس کا ریکارڈ رکھا گیا تو 32 لڑکیاں ایسی تھیں کہ پورے سال میں ان کی 9 میں سے ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی۔ اب اگر خوش نصیب بچیاں یہ معمول بنا سکتی ہیں تو عورتیں بھی یہ معمول بنا سکتی ہیں۔ ایسا معمول بنا لیجئے کہ سارا دن آپ جو بھی عمل کریں وہ نیکی میں شمار ہو اور گناہ معاف ہو جائیں، اور رات کے وقت جب آپ سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو آپ کے ذمہ ایک بھی گناہ نہ ہو۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کا شوق نصیب ہو جائے اور ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائے۔ کوشش انسان کرتا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ جو لوگ 5 نمازیں نہیں پڑھتے ان کو ایک نماز بھی بوجھ نظر آتی ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کو کچھ بھی بوجھ نہیں آتا، چاہے وہ تہجد کی نماز کی لمبی رکعتیں کیوں نہ پڑھنے کے عادی ہوں۔ نماز کے پڑھنے سے ایک تو انسان کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انسان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیں نماز پڑھنے کی چسکا ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر ذرا سی کوئی حاجت ہوتی تھی فوراً 2 رکعت پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ نماز تو ہے ہی اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے۔ چنانچہ کوئی کام ہوتا تھا وہ 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ ان کی حاجات کو پورا کر دیتے تھے۔ تو جیسے آپ نے کسی دفتر میں کوئی کام کروانا ہو تو اپلیکیشن بھرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر حج پر جانا ہے تو اس کی اپلیکیشن آپ بھریں گے، عمرے پہ جانا ہے تو عمرے کی درخواست دیں گے۔ جس طرح ہر کام کے لیے درخواست بنی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرادوں کو پورا کرنے کے لیے صلاۃ الحاجت بنائی ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھ کے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے عطا کرتے ہیں۔ یہ مومن کی 2 رکعت کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ایک عادت اور بنا لیں، کوشش یہ کریں کہ یہ ساری نفلی نمازیں بھی پڑھا کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لیا کرے کہ سارے دن میں جو گناہ ہوئے اللہ میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس طرح آپ دیکھیں گی کہ آپ کے روزانہ کے گناہ روزانہ معاف ہوتے جائیں گے، اور قیامت کے دن آپ ایسا نامہ اعمال لے کے کھڑی ہوں گی جو گناہوں سے پاک ہوگا۔ رب کریم ہمیں وہ تمام اعمال پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ نیکی میں بدل جاتے ہیں۔ تو آج کے عنوان میں تو ہم نے وضو اور نماز کے بارے میں بات کی۔ انشاءاللہ اگلے دنوں میں اتنے اور اعمال آپ سنیں گی کہ آپ حیران ہوگی کہ اگر یہ سارے اعمال مومن کرے تو اس کے ذمے تو گناہ بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ خود اپنی زبان سے کہیں گے، قربان جائیں اس پروردگار کی رحمتوں پر جس نے بہانے بنا دیے ہیں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما دیتے کہ میرے بندو تم نے میری نافرمانی کی، گناہ کیے، اب ان کو بخشوانے کے لیے تم آگ میں سے گزر کے آؤ گے تو تب میں گناہوں کو معاف کروں گا، تو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، مگر اس کریم نے تو آسان سی بات کہی کہ میرے بندو اگر تم وضو کرو گے، مصلی پہ آ کے نماز پڑھو گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔